الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے نصیب میں کچھ لکھ دیتا ہے تو ہمارے اوپر کون سی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے مقدر میں ہے جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا عنوان ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں چیز میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، کیونکہ ہم دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے بے شمار مانگتے رہتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگتا ہے، اب دن سے صبح سے لے کر رات تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں۔ ہم اپنی تمام ضروریات زندگی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ قبول بھی ہو جائے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دعا کو بار بار مانگتے ہیں لیکن آپ کو اس دعا کی قبولیت کے کوئی آثار جو ہے وہ نظر نہیں آتے، یا آپ کو وہ چیز آپ کے بار بار مانگنے پر بھی نہیں ملتی۔ تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں ہم تو صرف ایک چیز کی خواہش اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے، ایک میرے بندے کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو سم ٹائم جو ہے وہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگر ہمیں مل جائے گی تو ملنے کے بعد ہمیں وہ کون سے نقصانات دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں اس نقصان سے بچانے کے لیے ہماری اس دعا کو جو ہے وہ قبول تو کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہمیں کچھ ایسا عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ میں نے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، وہ نہیں ملا مجھے، تو مجھے یہ چیز مل گئی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے اگر جو میں نے مانگا تھا یا جس شخص کو میں نے مانگا تھا اگر وہ مجھے مل جاتا جو میں نے مانگا تھا، تو ذہن میں آتا ہے نا یہ سوال۔ تو یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سپوز آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی لگن ہے، کوئی چاہت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ اس سے ہو جائے، تو آپ اس کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں اس کو لکھ دے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ شخص نہیں ملتا، آپ کا اس کے برعکس کسی اور سے آپ کی جو شادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، آپ کے مقدر میں کوئی اور لکھ دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ جس کو آپ مانگ رہے تھے جب آپ کی شادی اس سے ہو جاتی تو آپ کی شادی جو ہے وہ سکسیسفل نہ رہتی، یا آپ کی وہ محبت نہ رہتی، اس میں اور بہت سے سرکمسٹانسز ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں پرابلمز کریٹ ہونے ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی قبولیت کو ایک آلٹرنیٹ دعا میں کنورٹ کر کے ایک آپ کو ایسے شخص سے آپ کا نکاح جو ہے یا شادی کروا دی جو آپ کے حق میں بہتر سے بہترین ہوگا، جس کے ساتھ آپ کی لائف جو ہے وہ ایک اچھی گزرنی ہوگی، آپ کو خوشی ملنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازنا ہوگا۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ جس کو آپ مانگ رہے ہیں اس کی مقدر میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت نہ لکھی ہو، یا اور کئی پرابلمز ہوں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم جب ہم بار بار ایک ہی دعا کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری دعا جو ہے ہمیں قبولیت اس کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بات آتی ہے کہ اگر ہماری دعا جو ہے کوئی قبول ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کرنا ہے، تو اس کے کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہماری کسی دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر اس کی سب سے پہلی کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟
سب سے پہلے ایک انسان پر اللہ تعالیٰ جب اس کے حق میں کسی دعا کو قبول فرماتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے نصیب میں لکھ دی ہوتی ہے پہلے سے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے بعد میں کہ یہ شخص اگر مجھ سے یہ دعا کرے گا تو میں اس کو یہ عطا کر دوں گا، اگر یہ مانگ لے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں مانگنے سے ملتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بن مانگے ہی مل جاتی ہیں، لیکن جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام پہ لکھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ مانگے گا تو میں یہ اس کو عطا کر دوں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہی ہماری ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے ایک چاہت، ایک اٹریکشن جو ہے ہمارے اندر ایک جذبہ جگا دیتے ہیں کہ ہم خود سے وہ چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا میریکل ہوتا ہے، ایک ایسی اندر انسان کی کشش ہو جاتی ہے اس چیز کی طرف، خود بخود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو یہ سمٹمز نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگاہی دے دیتے ہیں خواب کے ذریعے، اس کو کچھ سمٹمز، نشانیاں، کچھ خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ ریئلٹی میں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کی دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایٹ دا ٹائم کیا ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی دعا جو اس نے مانگی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے، جس کی توفیق اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، تو وہ اس کو ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مل جاتا ہے، اور تو پھر بندہ جو ہے وہ اس پر خوش بھی بہت ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی ہمیں دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو چیز ہمیں ملنی ہوتی ہے۔ اب ایک طرف سوال ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں بار بار لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے، اگر آپ کو بار بار ایک ہی دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو آخرت کے لیے جو ہے وہ جمع فرما لیتے ہیں۔ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جب آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں وہاں پہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اس کی جگہ ہماری وہ جو دعائیں ہیں وہ کام آ جائیں گی، وہ دعائیں ہمارا وہ تب ساتھ دے دیں گی، تو تب تو ہم یہی کہیں گے نا، تب تو اتنا مشکل مرحلہ ہوگا جو آخرت کا مرحلہ ہے، تو جب حساب کتاب ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، جو ہے وہ پلڑا رکھا جائے گا، کون سا بھاری ہے کون سا ہلکا ہے، تب تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے بچا لیتا، تو آج میرا فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے، اس کے فیصلے سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے گمان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھا گمان کریں گے، اچھا خیال رکھیں گے تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم نا امید ہو جائیں گے یا ہم خود سے خطرات ذہن میں اپنے پالنا شروع کر دیں گے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، تو ہم نے شیطان کی جو ہے نا، وہ ہمیں جو ورغلاتا ہے، جو ہمارا نفس ہے، اس کے جھانسے میں ہم نے نہیں آنا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا ہے اور دعا مانگتے رہنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، دعا ہر عبادت کی جان ہے۔ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، لیکن اگر آپ بغیر دعا کیے اللہ تعالیٰ سے اٹھ جائیں گے تو آپ کی اس عبادت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آپ کوئی عبادت نہ کریں، آپ بستر پہ بیٹھے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ اپنے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، آپ آفیسز میں، آپ اسکول میں ہیں، آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کالج یونیورسٹی گرل ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی پریکٹیکلی کوئی بھی پروفیشنل لائف ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہم جو اپنے اندر سوچ بھی رکھتے ہیں نا، ہمارے جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاموش ہونٹوں سے مانگی ہوئی دعائیں بھی سنتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، پر امید رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب بندے پر نشانیاں ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو امید دلا دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اس کو بشارت دکھا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں روٹین میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی کام کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے، ہر کام پورا ہونے میں وقت جو ہے وہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایک سورہ میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہوگا سورہ رحمان میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتے، وہ پوری دنیا کل کائنات کے کاموں میں ہر روز مصروف ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچ جاتی ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھتا ہے، اس کی دعا کو دیکھتا ہے کہ کیا آیا یہ میری اس بندے کے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں، جس کی یہ ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے میرے پاس کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دے دے۔ اب اگر چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں کے سامنے یہ ضد کرے کہ وہ کوئلہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو کیا ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو وہ جلتا ہوا کوئلہ جو ہے وہ اپنی زبان پہ رکھنے کی اجازت دے گی؟ نہیں دے گی نا۔ تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں وہ ایک بندے سے 70 ماؤں کی جتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنے بندے کا کبھی وہ برا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں جب ہم کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کے الٹرنیٹ میں، لیکن دعا ضرور مانگنی ہے آپ نے، ایسا نہیں کہ آپ نے دعا مانگنی چھوڑ دینی ہے، کیونکہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیز عطا کر دیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر سے بھی بہترین ہوتی ہے۔ پھر جب آپ کو وہ ملتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واہ کیا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں مل گئی، اللہ نے تو مجھے اس سے بہت بہترین دے دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ انسان کے آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی۔ اگر قبول ہو گئی تو آپ کی دنیا کی جو ضروریات ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بھلائی ہی رکھی ہے، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے حال پہ اس کو نہیں رہنے دیا۔ ساری پریشانیاں، ساری مشکلات کے لیے دعا ایک مضبوط ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں، ہر بات کر سکتے ہیں۔ دل کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا گھرانہ بہت بڑا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے عام انسان کہ جو آپ جس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا یا آپ کو دھتکار دے گا۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ بہت عظیم ہے، وہ پروردگار بہت رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اس نے کائنات بنائی اسی لیے ہے کہ وہ اس کو نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کی دعا جو ہے وہ اگر ایک کوئی رد ہو جاتی ہے آپ کے نزدیک، وہ رد نہیں ہوئی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے، اس کے نعم و بدل آپ کو ہمیشہ ایک اچھا بہترین ساتھی ہی دیتا ہے۔ اگر آپ جس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں آپ کی توقع سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج بھی ہم نے اس جو ہے موضوع سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔